نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم آج سے قرآن مجید کی صورتوں کا تیسرا گروپ شروع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بالکل آغاز میں یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ترتیب دیا ہے، یعنی اس کی اس موجودہ اور آخری اور حتمی شکل میں، اس کو 7 صورتوں کے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور ہر گروپ کو اس میں ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوتی ہیں اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ موضوعات کم و بیش وہی ہے، جس کی بنا پر ہم نے کل ایک سوال بھی فیس کیا اور کرتے ہی رہیں گے فیس۔ قرآن مجید میں ریپیٹیشن بہت ہے، وہ میں بتا چکا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات تو ایک ہی ہے، چند باتیں ہی ہیں، مگر ان کو بار بار بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ایفیکٹو ریمائنڈر ملے اور وہ اس یاد دہانی سے زندگی کے مقصد کی طرف فوکسڈ رہیں۔ قرآن مجید میں جو دعوت پیش کی گئی ہے ان گروپس میں، اس میں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، پروفیٹک مشن، جس کو کہ آپ اکمپلش کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور جس کے اکمپلش کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو قرآن مجید بھی سپورٹ کے لیے دیا، اور یہ قرآن پورے کا پورا چنانچہ آپ کی اس ایفرٹ، آپ کے اس پروفیٹک مشن کا کے بارے میں بیان بن گیا، سرگزشت بن گئی۔ اس کے 6 مراحل ہیں جس میں آپ نے یہ اپنے مقصد کو پورا کیا۔ سب سے پہلے انذار، وارننگ، یعنی قریب کے لوگوں کو۔ پھر یہی وارننگ انذار عام ہو گئی، یعنی سب لوگوں کو، پوری سوسائٹی کو آپ نے ایڈریس کر کے وارن کیا۔ اس کے بعد اتمام حجت ہوا، یعنی بات کو آخری حد تک واضح کیا گیا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے کر بات کو ایسے بیان کیا گیا کہ ان پر بات آخری حد تک واضح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور سٹیج آئی جس کو ہجرت و برات کہتے ہیں، یعنی قوم نے انکار کیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بات آخری حد تک واضح ہو گئی، اور اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں نے پھر ان سے اپنا تعلق توڑا، برات کا اظہار کیا، we've got nothing to do with you now، اور ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد 2 اور مراحل ہم کو مدینہ منورہ کی صورتوں اور آیات میں ملتے ہیں۔ ایک ہے تزکیہ و تطہیر، یعنی اہل ایمان جو ایمان لائے ان کا تزکیہ ہوا، ان کو پاک کیا گیا، ان کو برائیوں سے دور کیا گیا، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کی گئی، اور آخر میں عذاب۔ یہ 6 سٹیجز ہیں جو آپ کو تمام گروپس میں یا تو کچھ یا زیادہ یا ساری ملیں گی، یعنی انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، تزکیہ و تطہیر اور عذاب۔ یہ جو گروپ ہے کہ جس کو ہم اب شروع کر رہے ہیں، یعنی تیسرا گروپ صورتوں کا، اس میں 15 صورتیں، 14 صورتیں پہلی جو ہیں وہ مکی ہیں، ایک سورہ آخری ہے جو مدنی ہے، یہی تمام گروپس میں ڈیزائن ہے۔ یہ 14 مکی صورتیں 7 پیئرز ہیں جن پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں مضمون ہے وہ تو ہے قریش کے لوگوں کو انذار، ان کو وارن کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو غلبے کی خوشخبری کہ آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے وعدے کے مطابق وہ غلبہ حاصل ہوگا جس کے نتیجے میں آپ کا پیغام اور آپ کے ساتھی
پریویل کر جائیں گے ان لوگوں پر کہ جو انکار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی ساتھیوں کا تزکیہ، ان کی پاکیزگی، پیوریفیکیشن، اور ان کی تطہیر، ان کی اخلاقی بہتری اور بلندی، یہ ہیں اس کے موضوعات۔ سو اس میں اصلاً جو خطاب ہے وہ قریش کو ہے۔ چنانچہ پہلی سورہ ہم نے آج انشاءاللہ ہم 2 صورتیں پڑھیں گے جو ایک جوڑا بنتی ہیں، یونس اور ہود۔ سورہ یونس میں آغاز ہوتا ہے پہلی 2 آیات ہیں الف لام را۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف مقطعات میں ہر حرف کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے، ان کے سب کے مل کر بھی ایک مفہوم بنتا ہے۔ وہ کیا ہے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے۔ میں یہ کیوں اتنی کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یعنی سورہ قلم میں چونکہ یہ مضمون آنے والا ہے تو میں وہاں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک موقع پر تو یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان حروف کے باقاعدہ معنی ہیں، وہ معنی کہ جو سورہ کے مضمون جو کچھ اس میں ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی اس سے سامنے آتی ہے عام طور پر، اور وہ یہ ہے کہ بعض وہ صورتیں جو جوڑا جوڑا ہیں ان کا آغاز انہی حروف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس اور آگے سورہ ہود دونوں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ یہ صورتیں آپس میں مل کر جوڑا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں کہ جس میں حکمت کے مضامین، جو سر تسر حکمت ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو چیز نمایاں ہے، پرومیننٹ ہے، وہ وزڈم ہے۔ جو شخص اس کتاب پر غور کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی ذاتی پسند سے ذرا باہر نکل کے گہرائی سے غور کرے گا تو اس کو اس کتاب میں وہ حکمت نظر آئے گی جو حکمت صرف خدا کی کتاب میں ہو سکتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو کیوں مانیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھو، اور اگر تمہیں اس میں خدا نظر نہیں آ رہا تو مت مانو۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے کے لیے خود اپنا ثبوت رکھتی ہے، اس کی حکمت، اس کی وزڈم۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا کہ ہم نے وحی کی ایک شخص پر انہی میں سے، ان انذر الناس، کہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور وہ خوشخبری سنائے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت عمدہ انجام منتظر ہے۔ تو قال الکافرون، تو کہا ان انکار کرنے والوں نے، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو ایک کھلے کھلے جادوگر ہے۔ یہ جو آخری بات ہے اس میں 2 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کافروں نے اس لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، قرآن کی پریزنٹیشن کے نتیجے میں لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ اچانک ایک ایسا انسان آیا، کردار میں وہ اعلیٰ ترین ہے، اللہ کا کلام وہ پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ جو لوگ اس سوسائٹی میں کرتا دھرتا تھے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو اب ہماری چودراہٹ ختم ہونے والی ہے، تو انہوں نے ان لوگوں کو کہ جو متاثر ہو رہے تھے پھر بات بنانے کے لیے کہا کہ یار یہ تو جادو ہے، تو اس سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ ایسے جادو نہیں متاثر کرتا۔ ایک بات تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ہے، اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آگے بھی بہت سی ایسی آیات آئیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کلیئر لگے ہوں گے اور آپ ان کی تلاوت کریں گے تو بلیسفیمی کہاں گئی؟ یہ آپ کفار کی بلیسفیمی تو پڑھ رہے ہیں،
لیکن اس پر آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور ان کی بات کیوں ایبسرڈ تھی، اس کا جواب کیا ہے۔ اگر آپ اس کے نتیجے میں مشتعل ہو کے ریئیکٹ کریں گے تو اس کے بعد جو دعوت، جو پیغام اللہ نے پہنچانے کے لیے آپ کو کہا ہے، اس کا امکان ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمان جو بہت زیادہ مشتعل ہوتے ہیں بعض لوگوں کے اعتراضات پر، اس کی میں آپ کو بتاؤں ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ جو مسلمان قرآن پڑھے گا اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون شخص کیا بکواس کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہوگا کہ یہ مراحل تو آئے ہیں، اللہ نے ان کو کوٹ کیے، بھلا اللہ تعالیٰ ان کو کوٹ کیوں کرے؟ اگر یہ باتیں مسلمانوں کے لیے اتنی زیادہ قابل نفرت ہوں کہ اس کے اوپر وہ مشتعل ہو جائیں، تو پھر قرآن کی تلاوت میں تو یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے تھے۔ آگے آیت نمبر 4 ہے جو اسی طرح سے دعوت کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، اے لوگو تم سب کے سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اس کا وعدہ ہے سچا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں قرآن کی یہ دعوت ہے، اے لوگو تمہیں مرنا ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ زندگی لازماً آئے گی، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اس کو تم نظر انداز نہ کرو، اگنور نہ کرو، یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ اس ریالٹی کو جو لوگ انکار کرتے تھے، وہ انکار کرنے کی بہت سی اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق اڑانے کو مین ہی ان کے الفاظ میں بیان کر دیا۔ اور وہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جب کل سڑ کے ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ اٹھائے جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا سمپل جواب یہاں دے رہا ہے، اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُ، پھر وہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یہ ہے سادہ جواب۔ یعنی قرآن مجید نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ یہ جو ریٹرک ہوتی ہے نا، شعلہ بیانی، لفاظی، یہ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے دلیل، وہ آرگومنٹ کہ جو اصل میں انسان کو پینیٹریٹ کرتی ہے، وہ سادہ ہوتی ہے اور وہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ تو فرمایا اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں کرے گا دوبارہ پیدا؟ تاکہ وہ جزا دے، انعام دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آخرت میں ان کے ساتھ وہ انصاف کرے گا اور ان کو نوازے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کو مشروب ہوگا کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ جان بوجھ کر انکار کرتے رہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے چل کے قرآن مجید سورہ یونس میں آیت نمبر 7 سے لے کے 9 میں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ یعنی یہ جو اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ اس لیے بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور ان کا سارا نصب العین، سارا ٹارگٹ، سارے ان کی خواہشات، آئیڈیلز اسی زندگی کو پانے کے لیے ہیں، پرلے درجے کے احمق لوگ ہیں۔ ان کو کبھی موت ہی نظر نہیں آئی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی تو چند روزہ ہے۔ ٹھیک ہے 2-4 سال آدمی اس نشے میں رہتا ہے، دائیں بائیں مرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اپنوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتا، اس کے باوجود بھی وہ اگر اس دنیا کی زندگی کو اپنا آخری ٹارگٹ بنا لے، قبرستان پہ قبرستان اس کو نظر آ رہے ہیں، لوگ روز مر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے یہی دنیا چاہیے، تو وہ صرف بیوقوف آدمی نہیں ہے، وہ کرپٹ بھی ہے، اس لیے کہ
اس کی کرپشن نے اس کے آگے ایک ایسا اندھیرا کر دیا ہے کہ اس کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ بھائی یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں رکھتے امید ہم سے ملاقات کی اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہوگی، اور اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے تھے۔ یعنی پھر یہ لوگ ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں من مانی کریں گے اور بدعمالیاں کریں گے، حرام خوریاں کریں گے۔ فرمایا کہ اس کے خلاف برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت انہیں منزل تک پہنچا دے گا، یعنی جو ان کی منزل آخرت میں جنت کی شکل میں ہوگی، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی آواز ہوگی کہ اے اللہ، یعنی دعا کریں گے تو پاک ہے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے گریٹنگز ہوں گی سلامتی کی دعاؤں کی شکل میں، اور ان کا آخری کلمہ یہ ہوگا کہ شکر ہے اللہ ہی کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ ان کا اچھا انجام ہوگا، اور ان لوگوں کا برا انجام ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی ہی کو اپنا آخری نصب العین بنا کر اس کی فریب میں گرفتار ہو گئے۔ اسی کو ایک اور انداز میں اللہ نے بیان کیا آگے چل کے آیات 24 تا 25 میں۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت جس کو بیان کرتا ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر ایک طرح سے سمجھ میں نہ آئے تو دوسری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلیاں آتی ہیں، کہ اگر آپ ایک طرح کے حالات میں کچھ پھنس گئے ہیں، آپ کی سوچ آگے نہیں بڑھ رہی، تو ذرا آپ کو دوسرے حالات سے گزارا جائے تاکہ آپ غور فرمائیں کہ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں جو آپ نے اوپینین فارم کی ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب نکلی، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگھار کر لیا، وزینت، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ آدمی ترقی کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، دولت کماتا ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی جیسے کہ بارش سے فصل اگتی ہے، لہلہاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس پر آفت آتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، پھر وہ ایسی کٹ کر ڈھیر کر دی جاتی ہے گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھی، کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کرنا چاہتے ہیں اپنی نشانیاں اسی طرح سے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیات 57 اور 58 میں، 57 اینڈ 58، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں، یہ بہت سے لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید شفا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بہت سی آیات اور صورتیں بتاتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو آپ کی فلاں تکلیف دور ہوگی، اور یہ پڑھیں گے تو فلاں بیماری دور ہوگی۔ نہیں، یہ وہ والی شفا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کوئی مقصد آپ کی دنیاوی بیماریوں کو دور کرنا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو وہ عقل دی ہے
کہ جس کو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. اگر کہیں کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ اصل میں اس کی ایک بونس ایڈوانٹیج ہے، اضافی اس کا فائدہ ہے، جو اس کا اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد یہ ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے آیا ہے جو دلوں میں ہوتی ہیں، نفرت، کدورت، حسد، تعصب، ایگزیجریشن، جذبات. تو قرآن مجید اصل میں سینوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. ہدایت ہے اس دنیا میں، اور یہ کلام رحمت بنے گا آخرت میں. جب اس دنیا میں لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے تو آخرت میں یہ ان کے لیے رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہیں گے. فرمایا کہ قل بفضل اللہ، ان سے کہہ دو کہ یہ سب اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے مجھے حاصل ہوا ہے. فبذالک فلیفرحوا، تو پھر چاہیے کہ یہ اس پر خوشی منائیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ خدا کی وہ عنایت ہے کہ جس کے بعد انسان کو اس دنیا میں ڈائریکشن مل جاتی ہے. اس کو پانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کنفیوز رہے، اس کو پانے کے بعد بھی کوئی آدمی اپنے معاملات میں الجھا رہے، اسے دعا کرنی چاہیے اپنے رب سے، کیا خدایا میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے راستے کو ہموار کر دے. فرمایا انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے انکار کرنے والے اصل میں اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں کچھ اور جمع کر رہے ہیں، اور جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو مال، دولت، ترقی، پاپولیرٹی، تعلقات، واٹ ایور، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ اگر انسان کو قرآن مجید سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، وہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگے، تو آدمی کو باقی چیزیں شیلو لگتی ہیں. یعنی کسی چیز کو وہ ایسا نہیں ہے کہ کنڈیم کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، مگر ون سٹارٹس ونڈرنگ کہ لوگ اتنے زیادہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی اصل دولت تو یہ ہے، اصل رہنمائی، روشنی، ہدایت اور منزل کو پہنچانے والی اللہ کی مہربانی تو یہ ہے. تو فرمایا کہ یہ ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دی. یہ بیان نوح علیہ السلام کے دعوت کے بیان سے جو مختصر ہے آگے بڑھ کر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل پر اس کو پہنچا کر کہ جس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے دعوت دی، فرعون اور اس کے لشکر، اس کے ساتھیوں نے انکار کیا، پھر ان پر عذاب آیا، اور پھر آگے وہ ہجرت کو گئے. تو فرعون پر عذاب اللہ تعالیٰ کا جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا جب وہ ڈوبنے والا تھا. فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن میں تمہارے جسم کو محفوظ کر لوں گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں. فرعون کی لاش بچا لی جائے گی، یہ قرآن مجید نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ اس کا کوئی اور ترجمہ ہو نہیں سکتا. اور قرآن مجید بالکل محفوظ کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے بعد میں ایڈٹ کیا کہ بھائی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اب ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا تو لیٹس میک سم چینجز. پہلے دن سے یہ ایسے ہی ہے، کسی زیر زبر کے فرق کے بغیر. پہلے 1300 برس تک کی آیت پڑھی جا رہی تھی، فرعون کی کوئی لاش نہیں ملی تھی. یہ 19 سینچری کے آخر میں اس کی باڈی ملی، اور آج وہ باڈی کائرو کے میوزیم میں موجود ہے، اور وہ پریزرو فارم میں آج بھی آدمی دیکھ سکتا ہے.
اور قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کی حقانیت کو جان سکتا ہے کہ جو آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ میں اب تمہارے اس جسم کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور بعد میں آنے والوں کے لیے میں اس کو نشانی بناؤں گا۔ اس کے بعد تقریباً آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر 99 تا 100 میں فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو زمین میں جو بھی انسان ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو اے پیغمبر کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی میں نے دی ہے، میں اس بات کو انشور کر رہا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں۔ اس آزادی کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی اپنی مرضی کریں گے، لوگ اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے، جس کو کہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ میرا فیصلہ ہے، چنانچہ اے پیغمبر آپ ان کے اندر ایمان کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، اور یہ جان لو کہ ایمان کس کو ملے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اینڈ کوائٹ آفن اٹ گوز ان نوٹسڈ۔ اس کا ریفرنس نمبر بڑا آسان ہے، سورہ نمبر 10 ورس 100، 10:100۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، یہ جان لو کہ کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا الا بِإِذْنِ اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے۔ یہ ایمان وہ والا ایمان نہیں ہے کہ جو بچے کو ہسپتال میں مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے نتیجے میں ملتا ہے، وہ کوئی ایمان ہے ہی نہیں، وہ تو ایسی ایک ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے۔ بھائی آپ مسلمان پیدا ہو گئے، آپ ہندو پیدا ہو جاتے تو آپ ہندو ہوتے، آپ عیسائی پیدا ہوتے آپ عیسائی ہوتے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی آپ کی ایک ٹریڈیشنل ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے دی گئی ہے۔ ہر بندہ اپنی ٹریڈیشن میں پوری طرح سے اٹیچڈ ہوتا ہے، کچھ زیادہ ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں۔ یہ جس ایمان کی بات کی جا رہی ہے وہ ایمان ہے کہ جو انسان اپنے دل کی گہرائی سے کنونسڈ ہو کر پاتا ہے، جو اللہ کی وہ خصوصی گفٹ ہے کہ جو بندے کو ملتی ہے اگر وہ ایمان چاہتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا سوائے اللہ کی سینکشن کے، اس کی مرضی کے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کو اگر میں آپ کے سامنے ریورس آرڈر میں بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان گندگیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جنہیں پھر اللہ اس انسان کے آگے پھیلا دیتا ہے، یعنی حسد، نفرت، دشمنی، اپنے خواہشات کی پیروی وغیرہ وغیرہ، تعصب۔ اور اس گندگی کے پھیل جانے کے بعد انسان ایمان نہیں لا سکتا، صحیح بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ انسان ایمان تو تبھی لائے گا کہ جب وہ صحیح بات سننے کے لیے تیار ہوگا اور اپنے آپ کو بالکل اوپن کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان وہی لائے گا جو عقل کو استعمال کرے گا۔ یہ آیت آخری حد تک ثابت کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی بنیاد پر ایمان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے بالکل الٹ آپ سوچئے کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ہمارے دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایمان نہیں ملے گا جب تک کہ آپ اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں، جو بڑے کہہ رہے ہیں، جو علماء کہہ رہے ہیں، جو آپ کو دیندار لوگ کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں۔ تو قرآن مجید اپنی بات کو واضح کرنے میں بالکل کلیئر ہے۔ آخر میں سورہ مبارکہ کے آیات 108 اور 109 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے لوگو،
قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا. حق سچائی، سچائی جو انٹرنزکلی بھی سچائی ہے، اپنے اندر پوٹینشلی بھی سچائی ہے، اور اس کی پریزنٹیشن بھی خود اس کے سچے ہونے کو ثابت کرتی ہے. یعنی ہر آدمی کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ہے ایک کانفیڈنس کہ آپ ٹھیک ہیں، وہ بات ثابت بھی ہو جائے. تو قرآن حق اس معنی میں ہے کہ وہ سچا ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور اپنے سچے ہونے کے لیے کو ثابت کرنے کے لیے وہ خود کافی ہے. فرمایا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائی، کسی پر احسان نہیں کیا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی اسی کے اوپر پڑے گی، اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر سکتا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی یہ حضور کو کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو پروازیں کر دیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ فالو کریں اس کو کہ جو آپ پر وحی کی گئی ہے. وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، اسٹیڈ فاسٹ رہیے، ثابت قدم رہیے. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. فیصلہ یعنی اللہ کا وہ عذاب کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں پر آئے گا کہ جو رسول کو ان کے آنے کے بعد اور پیغام کے واضح کرنے کے بعد انکار پر اڑے رہیں گے. اس وعدے تک آپ صبر کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کے بعد سورہ یونس کی جوڑا سورہ ہود شروع ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتیں انہی حروف سے شروع ہو رہی ہیں. چنانچہ اس کا بھی ترجمہ میں یہی کروں گا جو مجھے اس کا کرنا چاہیے تھا اور میں بھول گیا. یعنی یہ سورہ الف لام را ہے. الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کر دی گئیں. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی. یہ قرآن مجید نے آپ کو سمجھایا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے نا غور سے، تو پھر یہ جان لو کہ اس کی پریزنٹیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا سٹائل اڈاپٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی باتوں کو پہلے بریف انداز میں، محکم انداز میں، کمپریہنسو انداز میں بیان کیا، پھر اسی کو کھول دیا. اور یہ کھولا ہے اس نے جو حکیم من لدن حکیم خبیر، اس ذات نے کہ جو حکمت والا ہے، باخبر ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ سٹائل آف پریزنٹیشن اگر کسی کو بات سمجھانی ہو تو یہ سب سے ایفیکٹو ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ وہی بات اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر وہی بات تفصیل میں پڑھتے ہیں، کبھی اختصار کبھی ڈیٹیلز. یہ اصل میں آپ کے اندر اس بات کو اتنا راسخ کر دیتی ہے، اتنا ڈیپ آپ کے اندر لے جاتی ہے کہ آپ پھر اس کے بارے میں مطمئن بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں ڈیٹیل پڑھ رہا ہوں یہ اس بریف پریزنٹیشن کے مطابق ہے، اور وہ جو میں نے سمری پڑھی تھی وہ اصل میں اس ڈیٹیل کو سمرائز کر رہی ہے، تو آدمی کہتا ہے یہ میرے رب ہی کا کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرا رب یہ ہے کہ جس کے ہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور پورا قرآن اسی کا نمونہ ہے کہ اس میں باتیں ہیں جو بعض اوقات مختصر محکم ہیں اور پھر بعض اوقات انہی کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اور کہا کیا گیا ہے؟ کہا یہ گیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا. آگے آیات نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو.
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن میں یعنی 6 ادوار میں، 6 سٹیجز میں۔ قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں تو ایک دن بعض اوقات 1000 سال کا اور 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے۔ سو یہ سٹیجز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ عرش اصل میں میٹافر ہے اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے لیے، یعنی جس کائنات، جس دنیا کو اس نے بنایا اس وقت وہ پانی پانی تھا۔ یہ بات اب جو لیٹسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق بھی ہے۔ فرمایا، اور یہ قرآن ایسی بات کرتا ہے، بائی دا وے کچھ اس طرح کی ریالٹیز بیان کر دیتا ہے، تم انسانوں نے اس کو اور تحقیق کے ذریعے سے جاننا ہے جان لو، لیکن اللہ کے ہاں جو زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو 6 دنوں میں 6 مراحل میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں، تمہیں مختلف زندگی کے مراحل سے گزارے، تمہیں زندگی میں مختلف آزمائشوں میں ڈالے، پھر تم کو دیکھے کہ تم کیسا بیہیو کرتے ہو، تاکہ تمہیں وہاں وہ نوازے جہاں نوازنے کے لیے اس نے تمہیں یہاں ڈالا ہے۔ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک امتحان، آزمائش کا چھوٹا سا وقفہ ہے۔ اس نے یہ چاہا ہے کہ اس کے بندے یہاں آئیں اور اس آزمائش میں پورا اتریں اور وہاں جا کے اللہ کے انعام کو پائیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے پیغمبر اگر تم ان سے کہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ انکار کرنے والے فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہ اپنے جادوگری سے ہم کو متاثر کر رہے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات 13 اور 14 میں قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں، آپ کہیے کہ ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں۔ فرمایا، ہم یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے گھڑ لائے ہیں، یعنی یہ پیغمبر اپنی طرف سے ایک قرآن پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ ان کا اپنا کلام ہے۔ ابھی مجھے ایک نوجوان نے، جو کسی زمانے میں مسلمان ہوتا تھا، بڑا اچھا اور ذہین، تو اس نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تصنیف کر لیا، اس کا تو امکان ہے نا۔ یہ ظاہر ہے کہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں پیدا ہوگا جو قرآن کو پڑھے گا اور اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ ایمان لانے میں یہی سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ ایمان آدمی کا حقیقت میں پیدا ہی اس وقت ہوگا جب آدمی یہ کہے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھ لیا، میں نے اس سوال کو پیش نظر رکھ کے قرآن کو پڑھا ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں میرا اطمینان ہو گیا۔ جب انسان اس اطمینان کو پائے گا تو وہ بندہ مومن بنے گا، ورنہ وہ اس سوال کو ریزسٹ کرے گا ایموشنلی، میں نے اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آدمی اس چیلنج کو پائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال کفار کے ہاں بھی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود سے گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ تو پھر تم لے آؤ 10 صورتیں اسی کی مانند جو گڑھ کے تم بھی لے آؤ، گڑھی ہوئی ہوں، اور پکارو تم جن کو چاہو اللہ کے سوا، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اگر تم واقعی سچے ہو کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ کے لے آئے ہیں، تو پھر تم بھی گڑھ کے لے آؤ، اور تم جو تمہارے شاعر، ادیب، تمہارے جنات، وٹ ایور جو ہیں، سب کو تم شریک کر لو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، انہیں کبھی شاعری وغیرہ کا شوق ہی نہیں ہوا۔ تمہارے ہاں بڑے بڑے شاعر ہیں، تم جانتے ہو کہ
تمہاری تہذیب، تمہارا مذہب، تمہاری چودراہٹ سب کچھ چیلنج ہو چکی ہے، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم 10 صورتیں لے آؤ۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو ایک ہی صورت تک محدود کر دیا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر یہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، اگر تمہاری بات کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ تو اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اب بھی فرما برداری اختیار نہیں کرو گے؟ اس میں ایک چھوٹی سی سٹوری بھی سن لیں۔ یہ اللہ نے چیلنج کیا، یہ چیلنج ان لوگوں کو کیا کہ جو عربی کے ماہر لوگ ان میں موجود تھے، اور وہ ایسے ماہر تھے کہ ان کے ہاں کمپٹیشن ہوتا تھا، ہر سال ایک قصیدہ جو ٹاپ کا ہوتا تھا اسے معلقہ ہونے کی سعادت حاصل ہوتی، یعنی خانہ کعبہ میں اس کو لٹکا دیا جاتا آنر کے طور پر۔ تو ایسے ایسے زبردست ان کے پاس شاعر تھے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ قرآن مجید کا پیغام غالب آ گیا، قریش کا سارا نظام ٹوٹ گیا، اللہ کا دین پوری عالم سرزمین عرب پر یعنی عریبین پیننسلا پر چھا گیا۔ زمانہ گزرا، صدیاں گزریں، 20ویں صدی آئی، انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پیغامات بھیجنے شروع کیے اور مذہب کی گفتگو شروع ہوئی۔ چنانچہ بعض عرب مسلمانوں نے بعض دوسروں کو یہی چیلنج پیش کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عرب یہودی بھی ہوتے ہیں اور کچھ عیسائی بھی عرب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم مانو، اور اس کے اللہ کی کتاب ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ بھی کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ تو جو نان مسلم عربز تھے انہوں نے ایک ویب سائٹ کھولی www.suralikeit.com، اس میں 1 چھوڑ 4 صورتیں ڈال دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کھپ ڈال دی کہ یہ ویب سائٹ ختم کرو، یہ سازش ہے۔ مجھے بھی یاد ہے، مجھے بھی ای میل آتی تھی، بھائی اللہ کے بندو تم ہی نے چیلنج کیا تھا، اب یہ انصاف کی بات ہے کہ تمہارے چیلنج کا جواب مل گیا ہے تو اب کوئی بات کرو۔ تو بات کچھ تھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کی کوئی صورت نہیں آ سکتی، انہوں نے کہا 1 چھوڑ 4 صورتیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ سر ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس بات کو دیانتداری سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کون سی بات ایک خاص زمانے تک ہی کے لیے ہے اور کون سی بات ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ چیلنج اصل میں ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو اس زبان کو جانتے تھے کہ جس زبان میں قرآن اتر رہا تھا، اس زبان کے ماہر شاعر ادیب موجود تھے۔ ایک ایسے اللہ کے بندے کی طرف سے ایک کلام پیش کیا جا رہا تھا جو زبان کے بارے میں اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور وہ سارے بالکل سرنڈر کر گئے۔ قرآن اتر کے پورا آ گیا، قرآن کا پیغام غالب آ گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اب یہ 14 صدیوں بعد ہی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی وہ جو 4 صورتیں ان کو پڑھی تھی وہ بالکل بیکار سی چیز ہے، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے کہے گا یار یہ تو قرآن کے چیلنج کا جواب مل گیا، اب کیا کریں؟ نہیں، قرآن مجید نے کسی اور کو چیلنج کیا ہی نہیں تھا۔ جن کو کیا تھا ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یعنی اس موقع پر کوئی چیز فضول سی لے آتا تو چیلنج ہو جانا تھا، پورا لا ہی نہیں سکا، کیونکہ وہ لے آتا تو اس کو پتا ہے کہ اس کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 23 اور 24 میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے رب کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا دونوں ایک طرح کے ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک طرح سے کر دے؟
نہیں، خدا تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا. اس لیے آخرت لازماً ہوگی، قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نوازیں گے اور برے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کی، رسولوں کی داستانیں بیان کی ہیں. وہی رسول جن کی داستانیں آپ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر پاتے ہیں. یعنی وہ 6 نمایاں رسول ہیں: نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام. تو آیت نمبر 25 میں نوح علیہ السلام کی داستان شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے کھلا ہوا خبردار کرنے والا. کھلا ہوا یعنی میری بات بالکل واضح ہے. یہ بات کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں یہ بہت کلیئر ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے، جو انکار کرنے والے تھے، جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں. یعنی آپ کو واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ یو، ہماری طرح کہ تم ایک انسان ہو، اور ہمارے اندر جو نچلے درجے کے لوگ ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے. یہ واقعہ ہے کہ عام طور پر ہسٹوریکلی یہی ہوا کہ اللہ کے رسولوں کی دعوت پر وہ لوگ پہلے لبیک کر کے آئے کہ جو معاشی طور پر کمتر تھے. ان کی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس نظام سے وابستہ نہیں تھی. چنانچہ ان کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے. چنانچہ وہ لوگ کے جو سردار تھے، جو کرتا دھرتا تھے، اور کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ بالکل گھٹیا قسم کے چیپ لوگ آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، ویری سوری، کیونکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر ہمارے جیسے سٹیٹس کے لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکتے. فرمایا کہ اس پر اس کے قوم کے سرداروں نے، جو انکار کرنے والے تھے، جواب دیا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو کمتر درجے کے لوگ ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، کوئی فضل حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں. یعنی یہ انہوں نے سخت جواب دیا. نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر تھا، پھر اس نے مجھے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روشن دلیل میرے پاس تھی، وہ میری فطرت، وہ میرا کردار، وہ میرا اخلاق، کہ جس سے تم واقف تھے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زندگی کے 40 برس لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے الصادق اور الامین کہلوایا، اور اس کے بعد اللہ کا پیغام پیش کیا. یہ سبھی پیغمبروں نے ایسا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک روشن دلیل پر تھے، میں تھا اس سے پہلے، پھر اس نے مجھے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا. یعنی وحی سے. یہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا ایک اعلیٰ فطرت، اچھی فطرت کے ساتھ جو ریلیشن شپ بیان کیا ہے، وہ سورہ نور میں بیان کیا ہے، نور علی نور کے الفاظ میں، روشنی پر روشنی. ایک روشنی جو اچھی اعلیٰ اخلاق کی پہلے سے تھی، اور پھر اللہ نے مزید اس کو منور کیا وحی الہی کی روشنی سے. فرمایا کہ اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں گے جبکہ تم اس سے بیزار ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم جاننا ہی نہیں چاہتے، اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ، تو پھر زبردستی ہم تمہارے اوپر اس کو چسپاں نہیں کر سکتے. میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں. یہ لوگ کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ تم سے کمتر ہیں، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا. وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو. میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں گا تو اللہ سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا تم سوچتے نہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں نے آپ کو بتایا حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کی داستانیں بھی اسی طرح سے بیان کی، اور پھر آگے چل کے حضرت ہود کی
دعوت کو بیان کیا آیات نمبر 84 تا 88 میں۔ سب جگہ یہی بات بیان کی کہ اللہ کے رسولوں نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا، قوم کے لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور the moral of the story, the message is clear کہ اے قریش کے لوگوں تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 84 میں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ قوم لوط کے اندر ایک اور بیماری تھی، اور قوموں میں اور تھی۔ یہ کیوں پیغمبر بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ قرآن مجید نے بہت واضح کی۔ ایمان لانے کے راستے میں اصل میں اگر بات بالکل واضح طور پر بیان ہو جائے، اور جب رسول آتے ہیں تو وہ کلیئرلی کنونسنگلی لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر دیتے ہیں۔ جب پیغام اتنا واضح طریقے سے پیش ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسولوں کے زمانے میں ہوتا ہے، تو پھر جو چیز آدمی کو روکتی ہے وہ ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 100 سورہ 10 میں، گندگی، انسان کے اخلاق کی گندگی سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس گندگی کو دور کرو۔ یو نو واٹ، میرا پیغام تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اگر تم فراڈ کرو گے اپنی دکانوں میں، تو یہ ناپ اور تول میں کمی بیشی چھوڑو۔ یہی وجہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے بھی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ان کو اپیل کیا، اس لیے کہ گندگی کے ساتھ آدمی نہیں مان سکتا۔ یعنی آدمی ایک جانب اپنے اخلاق کو تو اس نے بگاڑا ہوا ہے، تو وہ روشنی تو ختم ہو گئی، تو جب یہ دل کی روشنی ختم ہو گئی تو وہ روشنی نظر کیسے آئے گی کہ جو وحی الہی کی روشنی ہے؟ تو چنانچہ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے، اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے نماز وغیرہ پڑھنی شروع کی تھی اور تم مذہبی بنے تھے، تو ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ تم کوئی قوم کا نام روشن کرو گے، باپ دادا کا نام روشن کرو گے۔ تم نے تو نماز پڑھنے کے بعد باپ دادا کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے تقریر کی، بڑی زبردست تقریر تھی، اس لیے کہ جو ٹریڈیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے، لوگ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے محسوس کیا، حضرت شعیب کے قوم کے لوگوں نے، کہ یار یہ بندہ تو افیکٹو ہو رہا ہے، لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے وہ تقریر کی کہ جس سے ان کو کچھ اپنی طرف مائل کیا جا سکے کہ دیکھو یار یہ کیسا انسان ہے کہ تمہارے باپ دادا کی باتوں کو برا کہہ رہا ہے، یہ نماز کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی ان سے گفتگو کی۔ فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بیوقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک سمجھدار آدمی ہو اور نیک آدمی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر تھا، یعنی وہی فطرت، پھر اس نے وہی کی صورت میں مجھے ایک اور رزق حسن بھی دیا، اپنی طرف سے عنایت کیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ یہ رزق حسن، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے اپنی وحی کو بھی رزق کہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارا وجود ہے جسمانی، جس کے لیے ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہمارا رزق ہے، اور ایک ہمارا اخلاقی روحانی وجود ہے جس کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ تو اللہ کا پیغام اور اس کی وحی بھی ایک رزق ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی اس انالوجی سے معلوم ہوئی، مثال سے، کہ آپ کے اندر بھوک پیاس نہیں ہے تو آپ کھائیں گے پئیں گے کیوں؟ آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے، جب آپ کی ایپیٹائٹ کچھ ہوگی تو تبھی آپ کھائیں پئیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی روحانی اور اخلاقی بھوک مر چکی ہے
تو آپ پلیز اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کروائیں، تبھی آپ کو اللہ کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو انالوجی ہے یہ بھی ایک بڑی عمدہ افیکٹو چیز ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 101 سے لے کر 103 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ جو ہم نے ان بستیوں کو عذاب سے دوچار کیا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی انہوں نے غلط کام کیے، زیادتیاں کی، اپنی فطرت کو بگاڑ دیا، اس کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد آخر میں آیات نمبر 106 سے 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، سو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور انہیں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، وہ اسی میں پڑے رہیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا ما شاء ربک، سوائے یہ کہ تمہارا رب ہی کچھ اور چاہے، ان ربک فعال لما یرید، تمہارا رب ہر وہ چیز کر گزرنے کا اختیار رکھتا ہے جس کا کہ وہ فیصلہ کرے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ جہنم میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے گی، جو دنیا اللہ کی اپنی پلاننگ کے مطابق ایک ڈیوریشن رکھتی ہوگی۔ اس ڈیوریشن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو کہا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ وہ آسمان و زمین قائم رہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کرم رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد انہیں کوئی نچلی زندگی دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ختم کر دے، لیکن یہ بات کہ ہمیشہ خالدین فیہا سے مراد لازماً یہ ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ میں اگر تم کو یہ کہوں جبکہ تم مجھ سے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہے ہو کہ اگر تم میں سے کسی نے بدتمیزی کی تو میں ایڈمنسٹریشن سے یہ کہوں گا کہ تمہارے سینے پر ایک ایسا بیج لگایا جائے کہ جو یہ کہے کہ یہ بدتمیز ڈسپلن لڑکا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس ہمیشہ سے تمہیں معلوم ہے کیا مراد ہے؟ 8 سیمسٹرز کے لیے۔ تو اصل میں زبان میں یہ انداز ہوتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ کہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، فرمایا کہ ما دامت السماوات خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تمہارا رب کچھ چاہے، عطاً غیر مجزوز، یہ ایک ایسی عطا کے طور پر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی جنت کے بارے میں بھی اگرچہ کہ الفاظ وہی ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں اور اللہ وہ اپنے فیصلے کو پورا کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہے، یہاں اس نے یہ بتایا کہ یہ جو اس کا وعدہ ہے ہمیشگی کا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ سو یہ ایک بڑی سمجھ میں آنے والی، بعض اوقات ڈپریشن کو دور کرنے والی اور اللہ کی طرف سے اس کی ایک پالیسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمام انسانوں کو ایک دین پر کھڑا کر دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا اور یہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دینی اختلاف خدا تعالیٰ کے ہاں بائی ڈیزائن ہے تاکہ لوگ غور کریں، سمجھیں، جانیں
اور دیکھیں کہ ہمارا اختلاف کس بنیاد پر ہے. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو ایک دین پہ قائم کر دیتا، سب بچے مسلمان پیدا ہوتے، سارے اسلام ہی کے فالوورز ہوتے. اس نے یہ نہیں چاہا ہے. اس نے بائی ڈیزائن یہ کیا ہے کہ کروڑوں بچے ہیں جو عیسائی پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں ہیں جو ہندو پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں ہیں جو چینی پیدا ہوتے ہیں. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اس لیے اس بارے میں تم جان لو کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، خدا کے دین کو سمجھو، اس کے پیغام کو سمجھو، اور دوسروں کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرو. آخر میں آیات نمبر 121 تا 123 میں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کو ختم کر رہے ہیں. فرمایا کہ اے پیغمبر، رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ہر ایک ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں. ان کے اندر تمہارے پاس حق آ گیا، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے. ان سے کہہ دو کہ جو نہیں مان رہے کہ تم اپنے طریقے پر چلو اور کرو جو تم چاہتے ہو، ہم اپنے طریقے پر کریں گے. تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا کہ وہ کب آتا ہے، ہم بھی منتظر ہیں. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے پاس ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سو اے پیغمبر، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. جناب، پیغمبر کی دعوت جو ہے اس کی جو 6 سٹیجز ہیں، ان میں پہلی سٹیج ہے انذار، وارننگ ٹو دا کلوز ونس، جو قریب کے لوگ تھے. پھر وہی وارننگ انذار عام ہو گئی، یعنی انذار عام 6 آسمانوں کے سٹیجز. وہ میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 سٹیج آئے تو آپ نے سائنس کا سوال کر دیا جس کا جواب اللہ بھی نہیں دے سکتے ہیں. کہ اس نے اس کائنات کو اور دنیا کو پیدا کیا فوراً نہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا کن فیکون. وہ یعنی 6 ڈیز جو ہیں وہ 6 سٹیجز ہیں، وہ ظاہر لمبے مراحل ہیں. اگر آپ کو اس میں کچھ قرآن مجید سے جاننا چاہیں تو سورہ حامیم سجدہ میں اس کی کچھ ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. باقی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں پیدا ہو گیا. اللہ نے اس دنیا کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس میں اس کی بڑی پلاننگ اور تیاری ہے، اس لیے اس کی قدر کرو. تورات میں تو یہ بتایا ہوا ہے کہ 7ویں دن انہوں نے آرام کیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی. اور سورہ قاف میں بتایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. جی جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ صرف کیش میں دی جا سکتی ہے؟ کیش تو آپ کی آج کل کی عیاشی ہے. پہلے تو عام طور پر سونا چاندی ہوتے تھے تو آپ اس کو کیش میں دیں، کائنڈ میں دیں. اصل میں جو آپ کے پاس دولت ہے جس شکل میں، پہلے آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کے دینے کا ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی آئی ایم شیور بعض لوگ کرتے ہوں گے، کہ آپ نے فصل کاٹی اور اس کا 10% یا 5% نکال دیا، گندم کا 5% 10% نکال دیا، یہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے. سو اٹ کین بی بوتھ کیش اینڈ کائنڈ. آپ 2 سال کی نکال دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ 2 سال کی کیسے نکالیں گے؟ اصل میں زکوٰۃ تو ہے ہی ہر سال. سیونگز کی اگر بات ہو رہی ہے، اور اگر بات ہو رہی ہے زکوٰۃ آن پروڈکشن کی، تو وہ تو ایز اینڈ وین یو پروڈیوس سم تھنگ، اگر فرض کیجئے کہ فصل ہے تو جیسے ہی فصل کٹے گی اس میں سے نکل جائے گا. کرایہ ہے تو وہ ہر مہینے نکلے گا، تنخواہ ہے تو وہ ہر مہینے نکلے گی، سیونگز پر ہے تو وہ ہر سال ہے. سو ہر سال آپ نکالیں گی. اب اس کے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو اسپینڈ کرنا ہے،
آئیڈیلی اسی سال کر دیں تو سب سے اچھا ہے، یعنی لیکن اگر کوئی آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں، بٹ ایسا کم ہی ہو. جی سر، یہ جو ابھی آپ نے بتایا یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمیشہ جو خالدین فیہا کہ مطلب کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس کی مجھے کوئی تھوڑی سمجھ نہیں آئی، کلیئر نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ جب تک وہ آسمان اور زمین رہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ انفینٹ نہیں ہے. جی، قرآن مجید نے خود اس آیت میں بیان کیا، اور میں نے اسی لیے خاص طور پر اس کو نمایاں کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تمہارا رب جو چاہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کرتے ہیں اشاروں میں، جب کوئی ایسی بات بیان کرنی مقصود ہو کہ دیکھو قیامت کے روز قرآن نے بتایا کہ یہ دنیا بدل جائے گی ایک اور دنیا میں، یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جس دن یہ زمین ایک اور زمین کی شکل میں بدل جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی. اس دن کے بارے میں یہ بتایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سزا دے گا، اور وہ سزا ہوگی ہمیشہ کے لیے، یعنی ما دامت السماوات والارض، جیسے یہ دنیا اس نے بنائی اور اس کا اس نے ایک ڈیوریشن، ایک ایج رکھی، اس کی بھی ایک ڈیوریشن ہوگی. اس کے بعد خدا تعالیٰ کے اور منصوبے ہیں، اور اس کے آگے ظاہر ہے بہت سی پلاننگ ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو جہنم والے ہیں یہ تب تک جہنم میں رہیں گے، باقی کیا ہوگا نہیں بتایا. جنت والوں کے بارے میں البتہ یہ بتایا کہ اس میں جو ہمیشگی کا وعدہ ہے وہ ایسا وعدہ ہے کہ جو ختم نہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں بیان کی. تو ڈاکٹر صاحب، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ دس پلانٹ ول بی ڈسٹروئڈ اینڈ دین وہ زمین اور آسمان جو ہے وہ جب تک تا ہے، مطلب ہے وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ یہ ڈسٹروئے ہو جائے اور پھر سارے تب تک ہے حساب، تب تک وہ جنت اور یعنی یہ پلانٹ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا ایک اور شکل دے کر. یعنی اس کو قرآن مجید نے جس طرح سے سمجھایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بہت بڑی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہمیں سائنسدان بتا رہے ہیں آئے دن کہ یہ اس سے بھی بڑی ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پہلے یہ بتا دیا کہ یہ دنیا اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کھنڈر نظر آ رہی ہے، یہ اگلی دنیا کے لیے اس نے پلاٹس اور فائلیں بنائی ہوئی جس میں وہ آگے جنت اور جہنم کے مکان بنا دے گا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض انکار کرنے والے اور دین کا مذاق اڑانے والے، جیسے پچھلی صدی کا بڑا ایک انٹلیکچوئل تھا برٹن رسل، وہ یہ مذاق اڑاتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب بڑا حکیم ہے، بہت سمجھدار ہے. کیا سمجھداری ہے بھائی؟ اتنی بڑی دنیا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ننھی سی ایک وہ نقطہ ہے زمین، ارتھ، جس میں زندگی ہے، تو یہ کون سی حکمت کی بات ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اس کو یہ جواب دے دیا کہ بھائی صاحب یہ جو دنیا ہے اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، اور اس میں یہ جو کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے اس وقت بظاہر کھنڈر، اسی کو ہم کنورٹ کر دیں گے. تو لوگوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر تمہیں معلوم ہے کہ کروڑ ہا کروڑ لوگ آئے، آج بھی کروڑ ہا کروڑ جی رہے ہیں، بعد میں بھی شاید آئیں، تو یہ سب کہاں جائیں گے؟ انہی کے لیے اس نے اس دنیا میں اہتمام کیا ہوگا کہ حساب کتاب کے بعد وہ ان کو اکوموڈیٹ کرے گا. اس آئے مبارکہ سے کہ جو آج ہم نے پڑھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے. تو اس سے پھر ہم یہ انفلوئنس لے لیں کہ جو دوزخ میں جائیں گے ان کا چانس ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ پھر نکل آئیں دوزخ سے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا وہ معاملہ، ظاہر ہے. وہ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس لیے بھی نمایاں کر کے بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے بیان کی ہے، اور میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ جب لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو طرح طرح کے رسپانسز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ گوروں نے بات کی تھی کہ یار یہ تو سن کے ہی آدمی کہتا ہے دس کیناٹ بی گاڈ، کتنی غلطی کی ہوگی یار. تو ہمیشہ ہی ان اینڈنگ. تو خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں سمجھو، آئی نو بیٹر دین یو. اور
میں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ فار اے ویری لانگ ٹائم, اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور, فار ایز لانگ ایز دس ہیونز اینڈ دی ارتھ آر گوئنگ ٹو اسٹے. بس یہ مطلب. وہ تو اور بتا رہا ہے, کچھ بھی چاہ سکتا ہے, وہ تو چاہ سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ مطلب نہیں دیکھیں, مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی اس کو ختم کر سکتا ہے. دوسرا امکان بھی ہے. تو ہم اپنے بارے میں حسن ظن ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں, اللہ میاں کے بارے میں تو اور ہونا چاہیے. تو اس میں میرا کہنا اتنا نڈر بھی نہیں ہو جانا چاہیے. نہیں, نڈر ہونے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. تو انسان کی بیوقوفی ہے, انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ یار 50 سال 60 سال کی زندگی کی پریشانیوں میں ٹائم ہو جاتے ہو. 50,000 سال 1,00,000 سال یہ بہت لمبی زندگی ہے. سو ڈر ہونا تو اور بات ہے, لیکن اتنا زیادہ ڈر خوف پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خدا تعالیٰ بڑی بیلنس بات کرتا ہے. میں ہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اصل میں یک رخے ہوتے ہیں, ون سائڈڈ. خدا تعالیٰ ہیز ٹو سی آل سائڈس. تو اس نے بس یہ اشارتاً بتا دیا ہے. جن لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کوئی بات نہیں, جن کو دلچسپی ہے اس میں ان کو ایک بہت امید نظر آئے گی کہ اچھا اوکے ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اٹس پریئر ٹائم ایٹ گجرانوالہ ایئر, پلیز ایڈجسٹ دا ٹائمنگ اکارڈنگلی. اوکے سر. چلیں جی, تھینک یو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈو دا اسپرٹس ایگزسٹ اینڈ وزٹ اس اینڈ ہاؤ کین دے ہیلپ اس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسپرٹ سے مراد اگر آپ کی ہے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی اسپرٹس, تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی. انسانوں کو ان چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلچسپی نہیں لی. اللہ نے بتا دیا کہ اس دنیا کے اختتام پر جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ان کو ایک اور دنیا میں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. وہ عالم برزخ ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو بھی وہاں جانا ہے. اور وہ جو چلے گئے ہیں ان کی زندگی کی آزمائش کی مہلت مکمل ہو گئی ہے. جو ان کو دنیا میں اللہ نے موقع دیا تھا وہ موقع ختم ہو گیا. آپ کا موقع باقی رہتا ہے. آپ اپنی اچھی پرفارمنس کے ساتھ اس دنیا کے بقیہ دنوں کو گزاریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں, ان کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی. آپ نے بہت زیادہ ان روحوں کے بارے میں دلچسپی لی اور ان سے ملاقات کی تمنا کری, تو اس دنیا میں بہت سارے جنات ہیں کہ جو روحوں کی شکل اختیار کر کے آپ کو آ کے الو بنائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ آپ دادا جان سے ملاقات کر کے آئے ہیں, حالانکہ وہ ایک جن ہوگا جو آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے گا. اس لیے دیکھیں یہ جو ہے نا غیب کی دنیا میں دلچسپی لینا یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں صرف انسان کی خواہشات ہی, یعنی جو بیس ڈیزائرز ہیں, وہی آدمی کو خراب نہیں کرتی. بعض لوگوں کے اندر اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ غیب کی دنیا میں کسی طرح سے پہنچ جائیں اور اس میں کچھ ان کو ایسے مقامات کی سیر کا موقع ملے کہ جو دوسروں کو حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے روک دیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ موجودہ زندگی ہی زندگی ہے کہ جس کو آپ نے گزارنا ہے اور آپ نے اس آزمائش میں اللہ کی توقعات پر پورا اترنا ہے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب وہ چلے گئے, انشاءاللہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگی. اگر ان کی بھی پرفارمنس اچھی تھی اور آپ کی بھی پرفارمنس اچھی ہوگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ملاقات کرا دے گا, قیامت کے بعد جنت میں. اسی کی تمنا کرنی چاہیے, اسی کی جستجو کرنی چاہیے. باقی یہ کہ اس سے پہلے اگر ملاقات کی آپ نے جستجو کی تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ وہ پوری ہو جائے گی, لیکن ایک دھوکے کی شکل. اچھا جناب, دا فیلنگ از آلویز دیئر فار دیز. اچھا جناب, the crux is ayat is that the hell will terminate at one point but not heavens will stay for good. Is it correct sir ji? میں نے بھی یہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. Will non-believer or Buddhist etc. enter the heavens? اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے اور میں اس کا جواب صرف اتنا دے سکتا ہوں جو میں نے سورہ اعراف کہ
دن جو میں نے اس کو بیان کیا، جس دن میرا بلب جو تھا وہ فیوز ہوا تھا، تو میں اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکا. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 42 میں یہ بات واضح کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. میں نے آیت غلط پڑھی ہے لیکن جان بوجھ کے پڑھی ہے. یعنی آیت میں یہ جو الفاظ ہیں یہ پہلے حصے اور تیسرے حصے کے ہیں. میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا. کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو اب ذرا الگ کر کے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے بات یہ کی لیکن درمیان میں ایک بات ڈال دی. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ توقع نہیں کرتے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں پوچھیں گے. یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ کون جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان اور نیک اعمال کتنا، ٹو واٹ ایکسٹینٹ، اس کا جواب دیا ہے جتنا انسان کی کیپیسٹی ہوگی، جتنی انسان کی وسعت ہوگی. انسان کی وسعت کتنی ہے؟ یہ اصل میں دو چیزوں کا نام ہے. ایک انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کا پوٹینشل، آپ کی لیول آف انٹیلیجنس، آپ کے اندر جو جذبات ہیں. بعض لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بعض لوگ کم جذباتی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سی نیچرل انڈاؤمنٹس ہیں اللہ کی طرف سے. ایک چیز یہ. اور دوسری کیپیسٹی کی کیا فیکٹر ہوتا ہے؟ آپ کا ماحول، آپ کے حالات. خدا تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں اس کی کیپیسٹی طے کرے گا اور اس کے لحاظ سے ایک منیمم لیول آف پرفارمنس اس کے ہاں طے ہوگا، جو اگر کسی نے اچیو کر لیا ایمان اور نیک اعمال کے بارے میں. ایمان اور نیک اعمال کو بھی ذرا مجھے ٹرانسلیٹ کرنے دیں. سچائی کو جاننے اور اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی گریڈنگ کرے گا اور ان کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو اس میں بدھسٹ ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، اللہ فیصلہ کرے گا. مجھ سے اس کا جواب نہ مانگے، یہ جواب اللہ دے گا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو بھی کوئی گارنٹی نہیں دی، اور اس نے غیر مسلموں کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو اصل میں وہ اس نے کافروں کے بارے میں کہا ہے. یہ غضب ہم مسلمانوں نے کیا کہ ہم نے کافر کا ترجمہ غیر مسلم کر دیا، جبکہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. سو یہ گھپلا، یہ گڑبڑ ہم نے کی ہے کہ قرآن اس پر واضح ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا، اور مسلمان اس پر واضح ہے کہ کافر غیر مسلم ہوتے ہیں، اور اللہ اس پر واضح ہے کہ یہ بات غلط ہے. سو اس لیے اللہ نے جو بات بیان کی ہے وہ بڑی سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک کیپیسٹی، ایک پوٹینشل دے کے بھیجا ہے. اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا بہتر پرفارم کر رہے ہیں ویزوی فیتھ اینڈ گڈ ڈیڈز، یعنی ان کی سچائی کے بارے میں رویہ اور ان کے اخلاق کے بارے میں رویہ. جو آدمی اللہ کی اس کے بارے میں طے شدہ کیپیسٹی کا منیمم ایکسپیکٹڈ لیول اچیو کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ خدا کی خوشخبری ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر یہ آیت نہ ہوتی تو بڑا کنفیوژن تھا. یہ آیت 7، آیت نمبر 42، سورہ نمبر 7، یہ ہر چیز ایکسپلین کر دیتی ہے. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اے خدایا تیرا فیصلہ سمجھ میں آ گیا اور تیرا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. مجھے جو گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے آنیسٹلی، وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو مان کر، ایمان لا کر، اس پر مطمئن ہو کے ساری زندگی گزار کے مر جاتے ہیں کہ الحمدللہ سارے مسلمان جنت میں جائیں گے اور الحمدللہ سارے غیر مسلم جہنم میں جائیں گے. فار گاڈ سیک، خدا کے بارے میں یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ اباؤٹ گاڈ. مگر یہ لوگ کہتے ہیں
اور یہ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہوئے مر جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کیسے مانا جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ بہت سے اچھے مسلمان اس بارے میں کنفیوز رہتے ہوں گے اور مر جاتے ہوں گے کہ خدایا اے تاڑی گال سمجھ نہیں آئی. اور اللہ تعالیٰ جواب میں ایک ظاہر کہیں گے کہ اے میں کیتی بھی نہیں سی, یہ تم نے میرے منہ میں ایک ایسی بات ڈالی, آئی نیور سیڈ اٹ. اگر میں کافر کہوں اور تم کافر کا ترجمہ غیر مسلم کرو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی سر یہ حدیث ہے کہ پہلا دوسرا اور تیسرا اشیاء کے بارے میں تو ہے, ایک تو صورتیں آخری سپارے میں, اور پہلا اور دوسرا اشیاء جیسے آج سے دوسرا اشیاء شروع ہو گیا ہے, اس کا قرآن میں ذکر ہے, یہ حدیث ہے. پہلے دوسرے اور تیسرے اشرے کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے. حدیث میں بیان ہے کہ جس کے بارے میں جو حدیث کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے. ادھر انہوں نے کہا جی کہ قرآن کہتا ہے, قرآن says that even آتش پرست will enter heavens. Is it correct? No. اگر قرآن یہ بات کرے گا تو اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کرے گا, اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے, شرک کو معاف نہیں کر سکتا. یہ اصل میں ایک غلط ترجمہ ہے سابعین کا. قرآن مجید میں 2 آیات ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یعنی یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, جو یہودی ہوئے, جو نصرانی ہوئے, اور صابئین, ان میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو لوگ یہاں صابئین کا ترجمہ آتش پرست کرتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بڑے اطمینان سے ترجمہ کر لیتے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اور کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں. اتنے زوردار طریقے سے میں نے سورہ نساء میں آپ کو بتایا, 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے, شرک معاف نہیں کر سکتا. تو شرک کے بارے میں بھی دیکھیں اس جملے کا بھی مطلب کیا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر شرک واضح ہو جائے کہ یہ شرک ہے اور وہ جان بوجھ کر اس پر اصرار کرے تو یہ نہیں معاف ہوگا. کسی کو پتہ نہیں لگا, کسی نے ایسے کیا کہ وہ دل میں انسرٹن تھا, تو اس کے بارے میں فیصلہ اللہ ہی کرے گا. لیکن گاڈ ڈز ناٹ کنٹرڈکٹ ہمسیلف ان دا قرآن. ایک جگہ وہ کہہ رہا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا, دوسری جگہ وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں مشرکوں کو بھی جنت میں ڈالوں گا. سو یہ اصل میں وہی والی بات ہے, غلط ترجمہ. آپ اصل میں بہت سارے بیچارے مسلمانوں کا مشکل یہ ہے کہ وہ ایک ترجمہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک اچھی طرح سے بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہے. آپ قرآن کو جب پڑھیں یا سنیں تو کوئی اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں یا اپنے موبائل میں کوئی چیز کوئی جگہ ڈال دیں کہ جس میں سوال ڈالیں کہ یار قرآن کا یہ حصہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, ایٹ دا مومنٹ اٹس ناٹ میکنگ سینس. اس کی تحقیق کریں, یا آپ کی سینس ٹھیک ہو جائے گی, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا سوال اصل میں ٹھیک نہیں تھا, یا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو بات آپ کو بتائی گئی ہے قرآن وہ کہہ ہی نہیں رہا, یہ لوگوں کی اوپینین ہے. اور لوگوں کی اوپینین ایک عجیب حادثہ ہے کہ لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ابھی جبریل امین ان کے پاس آ کے ان کو بتا کے گئے ہیں. اب فار گاڈ سیک یار, آدمی کو ہمبل ہونا چاہیے کہ دس از مائی اوپینین, میری اوپینین غلط ہو سکتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک بیچارہ معصوم جو نا آرڈنری آدمی سمجھتا ہے کہ یار اس کے علاوہ کوئی اور اوپینین ہو نہیں سکتی. اس کے بعد وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ کسی اور کی بات بھی نہیں سنتا. مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ اسی طرح کی ایک مجلس میں گیا جہاں مجھے ایک پریزنٹیشن کرنی تھی ربا کے بارے میں. میں نے اپنی آدھے گھنٹے کی پریزنٹیشن میں کو 8-10 مرتبہ یہ کہا کہ ان مائی ہمبل اوپینین دس از ہاؤ اٹ از. تو مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات تو مناسب تھی لیکن آپ نے اس طرح اس کو خود ہی کمزور کر دیا کہ ہم نے کہا کہ یار پھر ٹھیک ہے, اگر ان کی ہمبل اوپینین ہے تو پھر ہمبل ہی ہوگی. ہی از ناٹ شیور اباؤٹ ہز اوپینین ہمسیلف. تو میں نے کہا جی میری اوپینین تو ہمبل ہی ہے الحمدللہ, باقی اگر آپ کو اس سے زیادہ کانفیڈنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ چاہیے تو کسی اور کو سن لیں. جی روزوں کی 20 تاریخ کے بعد جو یہ لاسٹ اشرا ہوتا ہے اس کا امپورٹنس بتائیں گے تھوڑی. دیکھیں, جو آخری اشرے کے بارے میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے جو اوتھینٹک سورسز سے کہ اس میں ایک رات لیلۃ القدر ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی ایک اور جو کنفرمیشن ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک شریعت میں سنت مسنون عبادت
اعتکاف کی، وہ بھی اصل میں اسی عشرے کے ساتھ متعلق ہے. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی واقعی غیر معمولی حیثیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ سارا رمضان کا مہینہ اللہ کے نزدیک محترم مقدس ہوا، اس لیے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ اسی مہینے میں ہے اور اس کے آخری عشرے میں ہے. تو ظاہر ہے کہ آخری عشرہ ایک غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے. پہلے 2 عشرے تو یوں سمجھیے کہ آپ وارم اپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جا کے ہمیں زیادہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. میں یہ موقع مجھے مل رہا ہے، سوال کچھ کم ہے الحمدللہ آج، کہ میں یہ گزارش کروں کہ ہم ظاہر ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. جو اصل عبادت ہے فرض نمازوں کے علاوہ، وہ تہجد کی نماز کی عبادت ہے. اور یہ مہینہ غیر معمولی مہینہ ہے. اس میں ہر عبادت، ہر نیکی کا عمل ملٹیپلائی کر کے انسان کے لیے اجر کے اکاؤنٹ کھاتے میں رکھا جائے گا. ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، الارم ہمارے پاس ہوتا ہے، کچھ نہیں تو 3 رکعت وتر کی کوئی اس کے لیے اٹھا رکھیں، اور وہاں صبح اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ کر، ٹھہر کر. لوگ بہت یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن تو بہت تھوڑا یاد ہے. اس کی بھی فکر کریں، کیوں تھوڑا یاد ہے، زیادہ یاد کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن آپ کو تھوڑا سا زیادہ یاد ہوگا، اور آپ اس کو پڑھیں گے نماز میں رک کے، اس کو سمجھ کے، تو آپ کے اوپر جو اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت طاری ہوگی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، میں بار بار موقع ملے گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نماز میں اللہ کا کلام ہے، سورہ فاتحہ ہے، قرآن ہے، اللہ کی وہ تسبیحات ہیں اللہ کے لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. لیکن اس کے علاوہ خود آپ کے لیے بھی ان تمام موقعوں پر قیام، رکوع، سجود، قعدے میں اپنی زبان میں بھی اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ہے. میک یور پریئر اے میننگ فل لائیولی ایکٹیویٹی، جس میں آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو مثال کے طور پر یہ شوق ہوتا ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر کوئی اپنے موبائل سے یا قرآن مجید کا کوئی نسخہ ہے اس کو ہاتھ میں رکھ کے قرآن پڑھ لیں، اگر اس سے آپ کو فوکس کرنے میں مدد مل رہی ہے، نتھنگ رانگ ود اٹ. سو مگر جو امپورٹنٹ چیز میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رات کو آپ اٹھتے ہی ہیں تو ذرا کچھ پہلے اٹھ کے اس مہینے کے ان ساعتوں کی ویلیو کو اویل کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں. جی یہ بھی پڑھا کہ ذاتی گراوٹ کی وجہ سے بھی میسیج سمجھ نہیں آتا، لیکن سم ٹائمز تو انٹروسپیکشن سے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہاں لیک کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے میسیج نہیں سمجھ آ رہا. کس کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے کچھ جیسے کہ تو دوسری بات کیا ہے کہ انٹروسپیکشن سے بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وے بھی رہتی تو پھر انٹرسٹ؟ اچھا، انٹروسپیکشن سے، اوکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے اور قرآن کے درمیان دوری ہے جو ہے نیچرل، آپ سے مراد ہم سب کی، بیکاز وی آر ناٹ عربس اور ہمارا ڈسٹنس ہے، وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ہر شخص کا ڈفرینٹ ظاہر اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اپنے حالات ہیں. آدمی کو اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ایک اس کو سمجھنا اس کے لیے ممکن ہے. آپ کہیں گے کہ کیا واٹ یو مین، مطلب آخر کب تک آدمی کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں. یعنی آبویسلی ہر آدمی کا اپنا اپنا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر دیں. باقی اللہ ہے اور اس کے بندے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. آل دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو اینڈ یو آر گیون دی obligation ٹو ڈو، اس کے آپ بات پہنچا دیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ قرآن مجید کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے کبھی سپارک محسوس نہیں کی؟ کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یار یہ ویری اسپیشل، آج مجھے کچھ اسٹرائک کر رہی ہے؟ پھر اس کے بعد غفلت آ گئی،
اس کے بعد ہمارے اپنے اندر کی جو رکاوٹیں ہیں جو بعض نیچرل بھی ہیں وہ آ گئیں، تو وہ ایک حسین میموری تو ہے نا. خدا کی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں. مجھے ابھی کسی نے، میرے ایک کزن نے مجھے بتایا کہ میں نے نئی تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی ہے اور مجھے فلاں تجربہ ہوا. وہ ایک اسپیشل یونیک کوئی تجربہ تھا. کہتی ہے کہ وہ میرے گھر والوں نے میرا ریکارڈ لگانا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ کو ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت شوق سے، دلچسپی سے خدا کے قریب آنے کے لیے اپنی ایک ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو اسپیشلی آپ کی اپنی زندگی، اپنے حالات میں کچھ خاص نشانیاں نظر آتی ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے، دس از ایبسلیوٹلی کلیئر. اور بندہ کہتا ہے خدا میں نے تجھے دیکھ لیا، میں نے تیری نشانی پا لی، یہ تو ہی تھا. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو سارا وقت ہی کچھ ہوتا رہے گا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد زندگی واپس نارمل ہو جاتی ہے. وہی چخ کک فلاں مسائل. لیکن خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ جو آپ کو ایک میموری تھی، جو آپ کو تجربہ ہوا، جو ریئل تھا، اور یہ اللہ کا کلام اور یہ دنیا ہے، اس میں اب آپ فائٹ کریں. اس میں اب آپ جو فرسٹریشنز آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، ان کو آپ ریزسٹ کریں، اوور کم کریں. کبھی آپ کو اچھے دن آئیں گے، کبھی آپ کو ذرا ٹف دن آئیں گے، مگر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ خدا موجود ہے اور وہی ہے جو اس شو کو رن کر رہا ہے. اس نے آپ کو اپنی زندگی میں وہ روشنی دکھا دی تھی. تو اس کو بار بار دیکھنے کی امید نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ میاں نے امتحان میں ڈالا ہے آپ کو. یہ کوئی ایسی دنیا نہیں ہے کہ جس میں وہ آپ کو فلمیں دکھا رہا ہے. وہ آپ کو اس دنیا میں آزما رہا ہے. اس آزمائش میں آپ پورے اتریں. یہ اس کی طرف سے اب موقع ہے. حتیٰ یاتی عقل یقین، جب تک کہ آپ کو یقین یعنی موت نہ آ جائے. اب جی یہ تو میں اب اناؤنس کر چکا کہ کل سے ہم اس کو شروع کریں گے 8:45 پر. جی قرآن کی کمپلیشن بھی لاسٹ ہوئی تھی رمضان کی؟ نہیں، کمپلیشن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. سٹارٹ ہوا تھا لیلۃ القدر میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.